اچھا، تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا زندگی میں کہ جو چیز فتح لگتی ہے وہ اصل میں ہوتی نہیں، اور کوئی چیز جو بظاہر شکست نظر آ رہی ہو وہ ایک بہت بڑی کامیابی کا دروازہ کھول دیتی ہے۔ جی بالکل، اور آج ہم قرآن کی ایک ایسی ہی سورت الفتح پر گہرائی سے بات کرنے والے ہیں۔ ایک ایسی فتح کا اعلان جو ایک بہت ہی آپ کہہ لیں کہ مشکل معاہدے کے بعد نازل ہوئی۔ صحیح۔ تو آج کا مقصد صرف ایک تاریخی واقعہ دہرانا نہیں ہے، بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ صلح حدیبیہ جسے اس وقت کچھ لوگ ایک کمزوری سمجھ رہے تھے، اسے اللہ نے فتح مبین یعنی ایک کھلی کامیابی کیوں کہا۔ اور اس میں آج ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ یہی اصل سوال ہے۔ چلیں تو پھر کہانی کے بالکل شروع میں چلتے ہیں۔ تصور کریں 6 ہجری کا سال ہے، مسلمانوں کو مکہ چھوڑے ہوئے 6 سال ہو چکے ہیں، ایک لمبا عرصہ۔ اور ان کے دلوں میں ظاہر ہے کعبہ کے طواف کی ایک شدید تڑپ ہے۔ تو اسی خواہش کو لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 1400 صحابہ کے ساتھ عمرہ کی نیت سے نکلتے ہیں۔ قربانی کے جانور تھے، یعنی نیت بالکل پرامن تھی۔ بالکل، ان میں سے کئی وہ تھے جنہوں نے مکہ میں ظلم سہا تھا، اپنا گھر بار چھوڑا تھا، تو ان کے لیے یہ ایک بہت جذباتی لمحہ تھا۔ لیکن جب وہ حدیبیہ کے مقام پر پہنچتے ہیں تو قریش مکہ ان کا راستہ روک لیتے ہیں ہتھیاروں کے ساتھ، اور صاف کہہ دیتے ہیں کہ آپ شہر میں داخل نہیں ہو سکتے۔ یہاں سے پھر وہ مذاکرات کا ایک لمبا تھکا دینے والا سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور آخر میں ایک معاہدہ طے پاتا ہے، صلح حدیبیہ۔ جی، اور اس معاہدے کی کچھ شرطیں ایسی تھیں کہ صحابہ میں ایک شدید بے چینی پھیل گئی۔ وہ کیا شرائط تھیں، ذرا ان پر بات کرتے ہیں۔ دیکھیں، پہلی شرط تو یہ کہ مسلمان اس سال عمرہ کیے بغیر واپس جائیں گے۔ آپ سوچیں، اتنا لمبا سفر، اتنی امیدیں، اور منزل کے اتنے قریب آ کر خالی ہاتھ واپسی بہت مشکل فیصلہ ہوگا۔ بہت زیادہ۔ اور دوسری شرط تو اس سے بھی زیادہ تکلیف دہ تھی، وہ یہ کہ اگر مکہ سے کوئی شخص مسلمان ہو کر مدینہ چلا جائے تو اسے واپس کرنا ہوگا۔ اچھا، لیکن اگر کوئی مسلمان مدینہ سے بھاگ کر مکہ آ جائے تو قریش اسے واپس نہیں کریں گے۔ یہ تو سراسر ناانصافی لگتی ہے، مطلب اپنے ہی لوگوں کو پناہ نہ دینے والی بات ہے۔ بالکل، اسی لیے صحابہ کرام، خاص طور پر حضرت عمر، شدید اضطراب میں تھے۔ روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا بھی کہ جب ہم حق پر ہیں تو ہم دب کر صلح کیوں کریں؟ ایک بہت ہی فطری انسانی رد عمل تھا۔ جی، وہ اسے غیرت کا مسئلہ سمجھ رہے تھے۔ لیکن یہ وہ لمحہ ہے جہاں وحی کی رہنمائی آتی ہے۔ اسی شدید پریشانی کے عالم میں جب قافلہ واپس مدینہ کی طرف جا رہا تھا، تب سورت الفتح نازل ہوئی۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو جمع کر کے فرمایا کہ آج رات مجھ پر وہ صورت نازل ہوئی ہے جو مجھے دنیا اور اس میں جو کچھ ہے ہر چیز سے زیادہ عزیز ہے۔ آپ سوچیں اس اعلان کی اہمیت۔ ایک ایسے وقت میں جب لشکر خود کو ہارا ہوا محسوس کر رہا تھا، اللہ کی طرف سے اسے ایک عظیم فتح قرار دیا جا رہا تھا۔ تو سوال یہی ہے کہ اس بظاہر ناکامی میں وہ کون سی حکمت تھی؟ اللہ نے اسے فتح مبین کیوں کہا؟ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ پہلی اور سب سے اہم بات، قریش جو کل تک مسلمانوں کو ایک باغی گروہ سمجھتے تھے، آج پہلی بار ان کے ساتھ ایک معاہدے کی میز پر بیٹھے تھے۔ یعنی انہوں نے مسلمانوں کو ایک برابر کی سیاسی قوت تسلیم کر لیا۔ بالکل، یہ اسلام کی ایک ریاست کے طور پر پہلی باقاعدہ پہچان تھی۔ دوسرا، اس معاہدے نے 10 سال کے لیے جنگ بندی کر دی۔ اب تلواریں نیام میں چلی گئیں اور بات چیت کا، دعوت کا موقع ملا۔ اچھا، تو محاذ جو ہے وہ میدان جنگ سے نکل کر نظریات کے میدان میں آ گیا۔ بالکل درست، جہاں اسلام کا پیغام خود اپنی طاقت پر پھیل سکتا تھا، اور اس کا نتیجہ ناقابل یقین تھا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کے بعد صرف 2 سالوں میں جی، اتنے لوگ اسلام میں داخل ہوئے جتنے پچھلے 19 سال کی پوری جد و جہد میں نہیں ہوئے تھے۔ اچھا، یعنی خالد بن ولید اور عمر بن العاص جیسی شخصیات بھی اسی دور میں مسلمان ہوئیں۔ جی، یہ تھی وہ چھپی ہوئی، وہ اسٹریٹجک فتح جسے فوری طور پر سمجھنا مشکل تھا، لیکن اللہ کی نظر میں وہ ایک کھلی ہوئی فتح تھی۔ آئیے اب سورت کے الفاظ پر گہری نظر ڈالتے ہیں۔ آغاز ہی کتنا زبردست ہے۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا، بے شک ہم نے آپ کو ایک کھلی فتح عطا کی۔ کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں۔ پھر اگلی آیت میں فرمایا لِیَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ،
تاکہ اللہ آپ کی اگلی پچھلی تمام کوتاہیوں کو معاف فرما دے۔ یہاں اکثر سوال اٹھایا جاتا ہے کہ نبی تو معصوم ہوتے ہیں، پھر یہاں ذنب یعنی گناہ کی معافی کا کیا مطلب ہے؟ یہ ایک بہت ہی لطیف نکتہ ہے۔ دیکھیں، مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں ذم سے مراد ذاتی گناہ نہیں ہے۔ ایک تشریح یہ ہے کہ اس سے مراد وہ معاملات ہیں جن کی ذمہ داری بحیثیت رہنما آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آتی تھی۔ اچھا، یعنی صلح حدیبیہ کے فیصلے پر جو صحابہ پریشان تھے، اللہ نے اس پورے معاملے کو اپنے ذمے لے لیا اور اپنے نبی کو ہر قسم کی ذمہ داری سے بری الذمہ قرار دے دیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کی بلندی کا اعلان ہے۔ جی، آپ کے ہر فیصلے کی توثیق کا اعلان ہے۔ اسی سفر میں ایک اور بہت اہم واقعہ ہوا تھا، بیت رضوان۔ جی، جب یہ افواہ پھیلی کہ مسلمانوں کے سفیر حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کے نیچے تمام صحابہ سے بیعت لی کہ وہ میدان چھوڑ کر نہیں بھاگیں گے، آخری دم تک لڑیں گے۔ اور قرآن نے اس بیعت کو جو مقام دیا ہے وہ غیر معمولی ہے۔ آیت 10 میں فرمایا، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ۔ جو لوگ آپ سے بیعت کر رہے تھے وہ در حقیقت اللہ سے بیعت کر رہے تھے۔ اور پھر فرمایا، ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر تھا۔ دم ختم کر دیا ہوگا۔ بالکل، اور اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ اس نے مومنین کے دلوں میں سکینہ یعنی سکون اور اطمینان نازل کیا۔ یہ سکون اس شدید اضطراب کے بعد آیا تھا۔ اور پھر آیت 18 اور 19 میں اللہ نے ان صحابہ سے اپنی خوشنودی کا اعلان بھی کیا اور انہیں خیبر کی فتح کی بشارت بھی دے دی۔ جی، یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ حدیبیہ ناکامی نہیں بلکہ آنے والی فتوحات کا پیش خیمہ تھا۔ تو یہ بات مجھے فتح کے تصور پر دوبارہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ ایک بظاہر سیاسی پسپائی کو قرآن کھلی فتح کہہ رہا ہے، تو پھر اصل فتح ہے کیا؟ کیا یہ صرف زمین کا ایک ٹکڑا جیتنا ہے؟ یہی اس صورت کا مرکزی نقطہ ہے۔ دیکھیں، اسلامی اسکالرز خاص طور پہ امام ابن قیم نے فتح کے دو تصورات دیے ہیں۔ ایک ہے فتح ظاہر یعنی ظاہری کامیابی، جنگ جیتنا، کوئی علاقہ فتح کرنا۔ جی، اور دوسرا اور زیادہ اہم ہے فتح باطن یعنی اندرونی روحانی کامیابی۔ فتح باطن، اس کی تھوڑی وضاحت کریں۔ ابن قیم فرماتے ہیں کہ اصل فتح وہ ہے جب انسان شیطان پر، اپنے نفس پر، دنیا کے فتنے پر قابو پا لے، جب اس کا دل ایمان اور سکون سے کھل جائے، جب وہ اپنی خواہشات، اپنے غصے، اپنی مایوسی کو اللہ کے حکم کے تابع کر دے۔ اچھا، صلح حدیبیہ میں صحابہ نے یہی کیا۔ انہوں نے اپنے شدید جذبات اور فوری کامیابی کی خواہش پر قابو پایا اور اللہ اور رسول کے فیصلے پر سر جھکا دیا۔ یہ نفس پر ایک بہت بڑی فتح باطن تھی۔ واہ، یہ تو ایک بالکل نیا زاویہ ہے۔ یعنی فتح کا اصل میدان جنگ نہیں بلکہ انسان کا اپنا دل ہے۔ بالکل، حدیبیہ میں ظاہری فتح سے پہلے ایک اندرونی فتح حاصل ہو چکی تھی، اور اسی اطاعت نے پھر 2 سال بعد مکہ کی ظاہری فتح کی راہ ہموار کی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہر انسان کی زندگی میں بھی ایک مکہ ہوتا ہے جسے اسے فتح کرنا ہوتا ہے۔ جی ہاں، اس کا غصہ، اس کا تکبر، اس کی کوئی بری عادت۔ اور اس اندرونی مکہ کو فتح کرنے کے لیے ہمیں بھی اپنی زندگی میں کسی نہ کسی حدیبیہ سے گزرنا پڑتا ہے، یعنی صبر، برداشت اور اللہ کے حکمت پر یقین۔ یہی اصل فقہ ہے۔ یہ ایک بہت گہرا نکتہ ہے۔ تو پھر آج کے دور میں جب ہم مختلف چیلنجز کا سامنا کرتے ہیں، یہ صورت ہمارے لیے کیا عملی رہنمائی فراہم کرتی ہے؟ دیکھیں، اس میں کئی اسباق ہیں۔ پہلا تو سیاسی اور سماجی سطح پر ہے۔ یہ صورت سکھاتی ہے کہ جنگ آخری آپشن ہے۔ مذاکرات، معاہدے اور پرامن حل سے بڑے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ صحیح۔ اور دوسرا سبق شاید زیادہ ذاتی نوعیت کا ہے، وہ ہے صبر اور اللہ کی منصوبہ بندی پر یقین۔ جی، جب حالات خلاف نظر آ رہے ہوں تو یہ یاد رکھنا کہ اللہ کی حکمت ہماری سمجھ سے بالا تر ہے، اس کے منصوبے پر یقین رکھنا ہی کامیابی ہے۔ اور تیسرا، اتحاد کی اہمیت، بیت رضوان کا واقعہ۔ بالکل، یہ واقعہ سکھاتا ہے کہ مشکل وقت میں ایک مقصد کے لیے متحد ہونا کتنی بڑی طاقت ہے۔ جب سب نے مل کر عہد کیا تو اللہ کی مدد نازل ہوئی۔ اس صورت کی تلاوت کے روحانی فوائد کا بھی ذکر کیا جاتا ہے۔ جی، چونکہ یہ ایک مشکل وقت میں حوصلہ افزائی کے لیے نازل ہوئی تھی، اس کی تلاوت آج بھی ہمت دیتی ہے۔
ایک عمل بھی مشہور ہے کہ اگر کوئی معاملہ رکا ہوا ہو تو اسے 7 مرتبہ پڑھنا فائدہ مند ہوتا ہے۔ لیکن اصل بات اس کے پیغام کو سمجھنا اور اپنی زندگی میں لاگو کرنا ہے۔ جی، یہ صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں بلکہ کامیابی، صبر اور اللہ پر توکل کا ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ یہ سکھاتی ہے کہ بعض اوقات پیچھے ہٹنا آگے بڑھنے کی بہترین حکمت عملی ہوتی ہے۔ تو آج کی اس گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ سورت الفتح ہمیں فتح کے معنی کو آذر نو سمجھنے کی دعوت دیتی ہے۔ یہ بتاتی ہے کہ حقیقی کامیابی اکثر غیر متوقع شکلوں میں آتی ہے۔ اور سب سے بڑی فتح وہ ہے جو انسان اپنے نفس پر حاصل کرتا ہے۔ یہی اندرونی فتح بیرونی کامیابیوں کا دروازہ کھولتی ہے۔ بالکل۔ اور آخر میں ایک سوچ جو سننے والوں کے لیے چھوڑ کر جانا چاہوں گا، ہم نے ایک اندرونی مکہ کو فتح کرنے کی بات کی۔ یہ ایک اہم سوال پیدا کرتا ہے کہ کسی کی زندگی میں وہ کون سی ذاتی ہدابیہ ہے، یعنی وہ کون سی بظاہر ناکامی، رکاوٹ یا مشکل سمجھوتا ہے جی، جو دراصل اس کی سب سے بڑی اندرونی فتح کا دروازہ ثابت ہو سکتا ہے۔